سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کے پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کثرت کے ساتھ عمل فرمایا، اس کو آپ نے بار بار ادا کیا ہے، تو آپ کسی عمل کو ایک بار نہیں کرتے ہیں، آپ کی سنت بن جائے، لیکن اگر کئی بار کریں تو وہ سنت مؤکدہ بن جائے، تاکید والی سنت۔ اور جس سنت میں تاکید نہ ہو، تاکید نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کبھی کبھی اس کو ادا فرمایا ہو، وہ ہوتی ہے سنت غیر مؤکدہ۔ اب وہ ہمارے لیے غیر مؤکدہ اس حساب سے ہے، اس کی تاکید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں فرق یہ ہے، جو سنت غیر مؤکدہ ہے اس میں قرات اس طرح کرنی ہے کہ جس طرح آپ دو نفل پڑھتے ہیں اور اس کے فوراً بعد آپ سلام میرے بغیر مزید دو نفل شامل کریں، یعنی 4 رکعت نفل جس طرح ہمیں پڑھنے ہوتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دوسری رکعت کی جو تحیات ہے آپ کو رسول تک پڑھ کے کھڑے نہیں ہونا، درود پاک پڑھنا ہے، ربی جعلنی بھی پڑھنی ہے، اور یوم یقوم حساب تک پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں جو تحیات ہے تحیات بھی پڑھنی ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور ربی جعلنی والی دعا بھی پڑھنی ہے۔ یوم یقوم حساب تک مکمل پڑھنے کے بعد صرف سلام نہیں پھیرنا، سارا کچھ مکمل پڑھنا پڑے گا۔ اور جب تیسری رکعت میں کھڑے ہو تب سبحانک اللہ سے شروع کریں، یعنی یوں سمجھیں کہ آپ 4 رکعتوں کو دو الگ الگ نفل سمجھ لیں، درمیان میں صرف سلام نہیں۔ غیر مؤکدہ کو اس طرح پڑھنا ہے، اور جو مؤکدہ ہے اس کے اندر ان دونوں چیزوں کا فرق ہے، یعنی التحیات اس کی ہے اس کے اندر درود پاک پڑھنا اور ربی جعلنی بھی پڑھنا، بلکہ آپ کو حکم و رسول تک پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، اور جب کھڑے ہو جائیں اسی بات کے اندر کھڑے ہو کر سبحانک اللہ نہیں پڑھیں، بلکہ ڈائریکٹلی بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف یہ سنت مؤکدہ۔ اور جو سورت ملانے کے بعد ہے وہ مؤکدہ میں اور غیر مؤکدہ میں دونوں کے اندر آخری 2 رکعات کی سنت دکھائی جائے۔